سکے اعلی حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید برہان رشید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ بے شک جو اللہ کے ولی ہیں انہیں کسی قسم کا کوئی خوف نہیں اور وہ نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے، یہ وہ مقدس ہستیاں، وہ عظیم الشان جماعت ہیں کہ جو مقام ولایت پر فائز ہو جاتا ہے اور جو تقوی کو اختیار کر لیتا ہے۔ اللہ رب العزت اس کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، یہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے دنیا اور آخرت دونوں جہان میں خوشخبری ہیں اور بشارت ہے۔ سرزمین ہند پر بے شمار اللہ کے ولی تشریف لائے اور جنہوں نے پوری زندگی حق کا پیغام عام کیا اور مخلوق خدا کی خدمت میں اپنی پوری زندگی گزار دی، جن کے فیض سے، جن کی ہدایت سے لاکھوں مردہ دل زندہ ہوئے اور لاکھوں بھٹکے ہوئے انسان راہ راست پر گامزن ہوئے۔ انہی عظیم ہستیوں میں سے ایک عظیم ہستی جو سرزمین دیوا پر آرام فرما ہے، جنہیں دنیا حاجی وارث سرکار وارث پاک کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ ان کی عظمت و رفعت سے کون ایسا شخص ہے جو آشنا نہیں ہے؟ ہر فرد، ہر شخص ان کی عظمتوں کو، ان کی رفعتوں کو، ان کی شان کو بخوبی جانتا ہے اور پہچانتا ہے۔ سرکار وارث پاک رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ فقیر صفت اللہ کے ولی تھے جنہوں نے اپنی پوری زندگی فقیری لائن میں گزار دی اور دنیا سے بالکل الگ ہٹ کر مخلوق خدا کی خدمت میں لگے رہے اور ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاضت میں گزار دی۔ سرکار وارث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 1238 ہجری میں سید قربان علی شاہ کے دولت قدے پر آپ اس دنیا میں تشریف لائے، یکم رمضان المبارک، اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو معمول تھا کہ آپ رمضان میں دنوں میں دودھ نہیں پیا کرتے، سرکار وارث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی معمول تھا۔ شریعت کے پابند آپ بچپن سے رہے اور آپ نے بھی رمضان المبارک کے ان مقدس مہینوں میں دن میں آپ دودھ نوش نہیں فرماتے، بعد مغرب ہی آپ جو ہے دودھ پیا کرتے تھے۔ یہ بچپن سے ہی اور ایام طفولیت سے ہی شریعت مطہرہ پر آپ کی پابندی زبردست طریقے پر تھی اور پھر پوری زندگی آپ نے اسی انداز میں گزاری۔ حضرات محترم، سرکار وارث پاک کے بارے میں کیا کہنے، یہ وہ عظیم الشان ہستی ہیں کہ جنہوں نے تقریباً 17 مرتبہ حج کیا اور اسی بنیاد پر دنیا نے آپ کو حاجی وارث کے نام سے جانا اور پہچانا۔ آج بھی دنیا کے لوگ آپ کو حاجی وارث کے نام سے ہی جانتے پہچانتے ہیں۔ زندگی میں جب آپ نے اتنے سارے حج کیے لیکن کبھی بھی اپنے نام کے آگے حاجی لگانا پسند نہ کیا، بلکہ زندگی بھر بنا حاجی کے اپنے نام کو لکھتے رہے اور حاجی کہلوانا آپ کو پسند بھی نہ تھا۔ لیکن بعد انتقال لوگوں نے اس نام کو اس قدر مشہور کیا کہ آج دنیا میں آپ حاجی کے نام سے ہی مشہور و معروف ہوئے۔ یہ ایک اللہ والے کی عاجزی اور ان کی انکساری ہوا کرتی ہے۔ اللہ کا ولی، ان کی بنیادی چیز تقوی اور شریعت مطہرہ پر پابندی ہے۔ جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ سرکار وارث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ نماز نہیں پڑھتے تھے، یا ان کے حامی، ان کے ماننے والے لوگ جو ہے نمازوں کا ترک کرتے ہیں، وہ بہت سخت غلطی پر ہیں، اس لیے کہ کوئی ایسا اللہ کا ولی ہو ہی نہیں سکتا کہ جو نماز کا پابند نہ ہو۔ اس لیے کہ اللہ کے ولیوں کی شان ہوا کرتی ہے کہ وہ شریعت مطہرہ پر وہ سختی سے پابند ہوتے ہیں۔ سرکار وارث پاک ان چوٹی کے اللہ کے ولیوں میں ہیں کہ جن کا شمار ہند کے معزز
اور بڑے اللہ کے ولیوں میں شمار ہوتا ہے۔ حضرات محترم، یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے ایک نگاہ کرم سے انسان کی زندگی بدل جایا کرتی ہے۔ جنہوں نے بیدم وارسی پر ایک بار نظر کی تو پوری زندگی بیدم نے اپنا علاقہ چھوڑ دیا اور دیوا شریف میں آ کر کے اپنی پوری زندگی گزاری، اور آج سرکار وارث پاک کے نظر کرم کا یہ نتیجہ ہے کہ بیدم وارسی کا کلام پوری دنیا میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور ہر کوئی ان کے کلام کو بڑے شوق سے پڑھتا ہے۔ سرکار وارث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصی نظر عنایت کا صدقہ ہے۔ آپ سرکار وارث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور ان کی شان کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ حضرت عبدالرزاق بانسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو سرکار وارث پاک کی پیدائش سے بہت سالوں پہلے وہ دیوا شریف کی طرف رک کر کے دعائیں مانگا کرتے تھے، اور وہی کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ اس طرف رک کیوں کرتے ہیں؟ تو سرکار عبدالرزاق بانسوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے پتہ ہے کہ عنقریب اس دھرتی پر اس جانب ایک اللہ کا ایسا ولی پیدا ہونے والا ہے کہ جس کی نور سے یہ پوری کائنات جگمگا اٹھے گی، اور میں اسی لیے اس طرف رک کر کے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں۔ یہ شان ہے سرکار وارث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ لہٰذا سچا وارثی اور صحیح معنوں میں وارثی اور سرکار وارث پاک کا معتقد اور محبین وہی کہلا سکتا ہے جو سرکار وارث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر عمل کرے۔ یہ نہیں کہ خلاف شرع کام کر کے جو ہے آج جو وارثی حضرات نے اپنا حلیہ بنا رکھا ہے، یہ بالکل بھی شریعت مطہرہ کے مطابق نہیں ہے، اور اس کو یوں کہنا کہ یہ وارث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتباع اور ان کی پیروی یہ بالکل غلط ہے۔ ہرگز بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ سرکار وارث پاک نے کوئی کام خلاف شرع کیا ہو، لہٰذا ہاتھوں میں 5 انگوٹھیاں پہننا یا کان چھدوا لینا یا کڑے پہننا یا اس طریقے جو غیر شرعی کام ہیں، جو امور ہیں، اس طریقے جو آج نام نہاد وارثی جو اپنے اندر یا ان کاموں میں ملوث ہیں، وہ سرکار وارث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبتوں کو بدنام کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ سرکار وارث پاک بڑی اونچی ہستی کا نام ہے، لہٰذا ان جیسی عظیم ہستیوں کو بدنام کرنا یہ قطعی طور پر بہتر اور مناسب نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار وارث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا اونچا مقام عطا کیا۔ پوری زندگی آپ نے سیاحت فرمائی اور سیرو فی الارض پر عمل کرتے ہوئے آپ نے دنیا کی بیشتر ممالک کا آپ نے دورہ کیا۔ آپ سرزمین دیوا سے نکلے ایک مرتبہ حج کرنے کے ارادے سے، تو آپ نے راستے میں نہ جانے کتنے علاقوں کا سفر کیا، اور سفر کرتے کراتے آپ جو ہے سرزمین مکہ پہنچے اور وہاں جا کر کے حج کی امور جو ہے مکمل طریقے پر آپ نے ادا فرمایا۔ تو سرکار وارث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرمایا کرتے تھے کہ جو نماز کا پابند نہیں وہ میرا مرید نہیں، اور آج بھی سرکار وارث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار سے جو متصل مسجد ہے، اس مسجد کی دیوار پر بھی آپ کی یہ نصیحت درج ہے کہ جو مرید نماز نہیں پڑھتا وہ میرا مرید ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا وہ وارثی جو نام نہاد وارثی بنے پھر رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ سرکار وارث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان پہ غور کریں، اور یہ قطعی طور پر نہ کہیں کہ یہ فقیری لائن ہے، یہ فلاں لائن ہے۔ یاد رکھیں جب تک ہوش و حواس سلامت ہے انسان پر سے نماز قطعی طور پر معاف نہیں ہو سکتی ہے۔ لہٰذا ایک بندہ یہ کہے کہ یہ ہماری الگ لائن ہے، یہ ہماری فقیری لائن ہے، یہ سب کوئی بات قابل قبول نہیں ہوگی۔ اگر انسان کا ہوش و حواس صحیح سلامت ہے تو یقیناً اور ہر حال میں اس کے اوپر نماز فرض ہوگی۔ لہٰذا سرکار وارث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی کا نچوڑ یہ ہے کہ جو بھی میرے ماننے والے ہیں اور جو بھی میرے طریقے پر عمل کرنے والے ہیں، صرف یہ نہیں کہ جنہوں نے وارثی احرام پہن لیا تو اپنے وہ صحیح معنوں پکا وارثی بن گیا۔ سچا اور پکا وارثی انسان تبھی ہوگا جبکہ وہ سرکار وارث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلے اور انہی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے۔ آج آپ دیکھیں کہ سرکار وارث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ایک واقعہ پیش آیا کہ سرکار وارث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ علماء کرام کا بڑا ادب و احترام فرمایا کرتے تھے۔ ایک محفل لگی تھی، سرکار وارث پاک بیٹھے ہوئے تھے، ایک مولوی تشریف لائے، سرکار وارث پاک اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے ان کے تعظیم کے لیے، ان سے مصافحہ کیا اور تعظیماً انہیں اپنی جگہ پر بٹھایا۔ جب وہ چلے گئے وہاں سے تو اس محفل میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگوں نے کہا کہ حضور یہ مولوی بڑا مکار آدمی ہے، آپ نے اس کو اتنی عزت دی اور آپ نے اسے اپنی جگہ پر بٹھایا۔ سرکار وارث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سخت جو ہے نفرت کا اظہار فرمایا اور کہا کہ ایک عالم دین کی شان میں اس طریقے کے جملے استعمال کرنا
یہ تمہاری شان کے خلاف ہے۔ لہٰذا علماء کرام بھی ہمارے سروں کے تاج ہیں، علماء انبیاء کرام کے وارث ہوتے ہیں۔ جب سرکار وارث پاک جیسے عظیم اللہ کے ولی یہ عالم دین کی خاطر اپنی جگہ کو چھوڑ دیں اور اپنی جگہ پر ایک عالم دین کو بٹھاتے ہیں، تو ذرا ان کے ماننے والوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ سرکار وارث پاک نے علماء کرام کا کس درجہ احترام کیا ہے۔ لہٰذا سچا وارثی وہی ہوگا جو سرکار وارث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر عمل کرے۔ آج بھی وارث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار سے پوری دنیا کے لوگ فیض و برکات حاصل کر رہے ہیں، اور آج بھی آپ کا آستانہ مرجع خلائق بنا ہوا ہے۔ اللہ عز و جل سرکار وارث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر ہم تمامی سنی مسلمانوں کو چلائے اور ان کے صدقے ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ آمین بجاہ النبی المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔